السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر طلبہ ترکیب کرنے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ترکیب کیسے ہوگی، ترکیب کس طرح ہوگی۔ سب سے پہلے ایک بات ہے کہ آپ کو جو ترکیب کے اصول ہیں اور ترکیب کے قواعد ہیں، جو ترکیب میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں چیزیں، وہ چیزیں آپ کو اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے، پھر آپ کی انشاءاللہ ترکیب اچھی ہو جائے گی۔ تو آپ کو سب سے پہلے مرکب اضافی کے قواعد یاد کرنے ہیں، اس کے بعد مرکب توصیفی کے، اس کے بعد مبتدا خبر کے قواعد یاد کرنے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت کے 3 اہم قاعدے بیان کروں گا۔ آپ یہ ہماری مکمل ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ قاعدہ نمبر 1، ابھی جو میں قاعدہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ قاعدہ اکثر ترکیب میں، عبارت میں، قرآن میں اور حدیث میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس قاعدے کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت کی ترکیب کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ ایک اسم نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو بلکہ ایک اسم نکرہ ہو، اس کے بعد فعل واقع ہو، تو وہ اسم نکرہ موصوف، وہ جو فعل اس کے بعد واقع ہوا ہے وہ فعل جملہ ہو کر اس کی صفت بنے گا۔ اسم نکرہ موصوف بنے گا، اس کے بعد جو فعل واقع ہوگا وہ فعل اس کی صفت بنے گا۔ اس میں ایک شرط ہے کہ وہ فعل جزا کے قائم مقام نہ ہو۔ مثال دیکھیے ہدایت النحو سے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی۔ اب اس میں دیکھیے الکلمۃ لفظ یہ نکرہ ہے، اس کے بعد وضع یہ فعل مجہول واقع ہوا ہے، یہ فعل ماضی مجہول واقع ہوا ہے۔ تو ترکیب میں لفظ یہ بنے گا موصوف، وضع لمعنی یہ سارا جملہ مل کر یہ بنے گا صفت لفظ کی۔ قاعدہ نمبر 2، اگر نکرہ کے بعد لفظ غیر آ جائے، اگر نکرہ کے بعد لفظ غیر واقع ہو جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ مثال دیکھیے، فی صلاۃ غیرہ۔ اب اس میں دیکھیے لفظ صلاۃ یہ نکرہ ہے اور غیر ہی لفظ یہاں پر غیر واقع ہوا ہے، تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ صلاۃ یہ بنے گا موصوف اور غیر ہی یہ اس کی بنے گی صفت۔ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ 3 یا 4 یا 5 اسم الف لام کے ساتھ ہوں تو پہلے اسم کو موصوف، باقی 2 یا 3 یا 4 اسم ہوں تو ان کو ہم اس کی صفت بنائیں گے۔ مثال دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں دیکھیے 3 اسم ہیں، لفظ اللہ، الرحمن، الرحیم۔ تو ہم یہاں پر لفظ اس میں جلالت اللہ کو بنائیں گے موصوف، الرحمن کو صفت اول، الرحیم کو صفت ثانی بنائیں گے۔